نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بہت سے مسلمان وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لا علمی کی وجہ سے دوسروں کو شریک کر بیٹھتے ہیں، تو ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہم نے یہ سلسلہ عقیدہ توحید کے حوالے سے شروع کیا ہے، جس میں خالص قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں جو عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے کلپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی مجبور مقہور انسان جب وہ کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سننے قبول کرنے والے اور اس کی مدد کو پہنچنے والے کائنات میں کون ہیں؟ تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ مدد دو قسم کی ہے، ایک مدد ہے ما فوق الاسباب اور ایک مدد ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی انسان کے اختیار میں ہے، اس کے بس میں ہے، وہ دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت اور اختیار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے گندم کی بوری اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھنی ہے تو وہ کسی دوسرے صحت مند ہاتھوں پاؤں والے تندرست آدمی کو، طاقتور کو کہتا ہے بھئی میری مدد کرو، یہ اٹھوا کر میرے کندھوں پر رکھوا دو۔ یا ایک طالب علم ہے، اس کو عربی کا یا انگلش کا کوئی پیرا سمجھ نہیں آ رہا، وہ کسی پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے یہ پیرا سمجھا دو تو میری مدد کرو اس میں۔ یا ایک نیا بندہ کسی علاقے میں آیا ہے، وہ ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے علم نہیں ہے، وہ وہاں کے جاننے والے سے سوال کرتا ہے میری مدد کرو، مجھے اس ایڈریس پر پہنچا دو۔ تو یہ جو شخص ہے یہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسی مدد ایسے بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، تو ایسی مدد مانگنا اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ یہ مدد کسی سے بھی جو اس کی طاقت رکھتا ہے اس سے مانگی جا سکتی ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، مثلا اولاد دینا، بیٹے عطا کرنا، ہدایت دینا، تندرستی اور شفا دینا، روزی میں برکت دینا، حکومت عطا کرنا وغیرہ۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اس میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے مدد مانگنا، کسی اللہ کے نیک بندے سے یا کسی فوت شدہ ہستی سے جو موجود ہی نہیں ہے اور سن بھی نہیں سکتی، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے۔ اور یہ ایسی مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جا سکتی ہے۔ جو خالق نہ ہو، پیدا کرنے والا نہ ہو، وہ ما فوق الاسباب مدد کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر ہم ما فوق الاسباب مدد کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو وہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا بیٹھیں گے اور یہ شرک ہو جائے گا اور زندگی کی ساری نیکیاں اور اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاؤ جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے، وہ کس چیز کے خالق ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں کو بنانے میں کوئی شراکت ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ بھی مدد کر سکتے ہیں تو مجھے پہلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب کی دلیل لا کر دے دو، یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی ایسی بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو، جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ بھی جو خالق نہ ہو وہ بھی مدد کر سکتا ہے ما فوق الاسباب۔ قرآن مجید کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق وہم یخلقون، کیا دنیا والے لوگ وہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کے خالق ہے ہی نہیں اور وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو خالق نہیں ہے، جب اس کو مدد کے لیے ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارا جائے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا شریک بن جائے گا۔ یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو ما فوق الاسباب مدد کرنے کے لیے اس کا خالق ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا حاضر ہونا اور اس کی مدد کی قدرت رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی میں یہ پائی ہی نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم کسی اور کو پکاریں گے تو اس کو ہم اللہ کا شریک بنا کر اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ سورہ فاطر کی 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک اپنی مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے جو اللہ نے اس کی مدت مقرر کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، فرمایا اللہ نے یہ ہے اللہ تمہارا جو تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا ما فوق الاسباب مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جن کو تم پکارتے ہو، جن کے ناموں کی دہائی دیتے ہو، لا یملکون من قطمیر، وہ ان کا بادشاہ ہونا وہ تو دور کی بات ہے، وہ بیچارے تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، نہ وہ اس کو بنا سکتے ہیں، نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو عطا کر سکتے ہیں۔ لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پر باریک جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے مدد کے لیے، ما فوق الاسباب مدد کے لیے، المدد یا فلان المدد کے نعرے لگاؤ گے، دعائی دو گے، ان کو پکارو گے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، ہدایت کے لیے، حکومت کے لیے، کسی بھی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ہستیوں کو پکارو گے، وہ تو لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن ہی نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اگر چند منٹ کے لیے بے فرض محال مان لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کو تمہارے لیے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وہ صاف کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہمیں وہاں فوق الاسباب مدد کے لیے پکارو، ہمیں دستگیری کے لیے پکارو، ہمیں رزق کے لیے پکارو، ہمیں اولاد کے لیے پکارو، ہمیں جو ہے نا وہ حکومت کے حصول کے لیے ہماری مدد طلب کرو، ہم نے ان کو یہ سبق نہیں پڑھایا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ میں شرک نہیں کہہ رہا، کسی عالم نے نہیں کہا، یہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ مسلمانوں کو قرآن مجید کی اس آیت پر، اللہ کے ان الفاظ پر ٹھنڈے دل سے، تعصب سے پاک ہو کر غور کرنا چاہیے کہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور وہ ان کے اس شرک کا قیامت والے دن انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، رب العالمین نے کہا جیسی خبر خبیر آپ کو دے رہا ہے نا کہ وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں ہے، سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ایسی سچی خبر خبیر کے علاوہ رب العالمین کے سوا کائنات میں آپ کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ سورہ سبا کی 22 نمبر آیت ہے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا جہان کے لوگوں کو کہہ دیجئے، پکارو تم ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا کچھ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہماری پکاروں کو